بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم وکذلک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منہا حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین والاجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ گرامی قدر حضرات، بحمد اللہ تعالی آج 15 رمضان المبارک 1445 ہجری سورہ یوسف شریف کا یہ 12واں درس ہے۔ آج کا درس آیت نمبر 54، 55، 56 اور 57 پر مشتمل ہے۔ حسب معمول ان آیات کریمہ کا ترجمہ اور اکابر مفسرین کی تفاسیر و تشریحات کی روشنی میں خلاصہ کا بیان اور کچھ حالات حاضرہ اور کرنٹ ایشوز پر گفتگو ہوگی۔ فرمان باری تعالی ہے جس میں بادشاہ مصر کے قول کی حکایت کی گئی ہے کہ اب جب اس کے خواب کی تعبیر اس کے قاصد نے پیغمبر خدا حضرت یوسف سے دریافت کر کے بتلا دی تو اسے اشتیاق ہوا کہ وہ کون صاحب علم ہستی ہے کہ جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، ہم اس کا دیدار کریں۔ وہ کہنے لگا وقال الملک، کہا بادشاہ نے، ائتونی بہ، اسے میرے پاس لے آؤ۔ اتا یاتی اتیانن کا معنی ہوتا ہے آنا، اور جب اس کے متعلق پہ حرف با آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا۔ ایتی بالماء عربی میں کہتے ہیں، او ساتھ پانی کے، مطلب کیا ہے؟ پانی لو۔ ایتونی، اے میرے بندو، او میرے پاس بھی، اس کے ساتھ یعنی کیا مطلب؟ ان کو لو۔ استخلص لنفسی، تاکہ میں ان کو، اس ہستی کو اپنے لیے خاص کر لوں، اپنے دربار کے خاص لوگوں میں سے بناؤں۔ یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ دیکھیے حضرت یوسف کو دنیا میں بھی برکات علم نصیب ہو گئیں، یعنی آخرت میں تو اس کی برکتیں ہیں ہی ہیں، دنیا میں وہ علم آپ کی خلاصی کا ذریعہ بن گیا۔ حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں علماء سے فرمائے گا کہ میں بے نیاز ہوں، یعنی میں اس کا محتاج نہیں تھا کہ تمہیں علم دوں ہی دوں، یہ میں نے کیوں دیا؟ اس لیے کہ تاکہ تمہیں جہنم کے عذاب سے چھٹکارا دوں۔ تو اللہ تعالیٰ علیم ہے اور علم کو پسند فرماتا ہے۔
تو انہیں دنیا میں بھی یہ اس کا نفع اور فلاح پہنچی کہ انہیں خلاصی ہو گئی. فلما کلمہ، جب وہ آپ سے یا آپ اس سے ہم کلام ہوئے، قال انک الیوم لدینا مکین امین، بادشاہ بولا آج کے دن آپ ہمارے ہاں اقتدار والے اور امین ہیں. امام سید محمود آلوسی صاحب روح المعانی نے لکھا کہ اولاً جو الیک سلیک ہوئی وہ عبرانی زبان میں ہوئی. وہ بڑا حیران ہوا، اس کے لیے تو اجنبی زبان تھی، یہ حضرت یوسف کی اپنی زبان تھی مادری. تو اس نے کہا یہ کون سی زبان ہے؟ آپ نے بتایا کہ یہ میرے جد کریم حضرت یعقوب کی زبان ہے، اور ان کے جد کریم حضرت اسحاق کی، اور ان کے جد کریم حضرت ابراہیم کی، کیونکہ عربی کا دورہ حضرت یوسف کے دادا جان حضرت اسماعیل جو آپ کے سگے دادا حضرت اسحاق کے بھائی ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نسل پاک سے ہیں، ان سے عربی کا سلسلہ شروع ہوا. قبیلہ جرم میں جہاں انہوں نے پرورش پائی تھی وہاں سے انہوں نے یہ سیکھی. 70 زبانیں جانتا تھا وہ بادشاہ. اس نے جس زبان میں آپ سے کلام کیا آپ نے اس زبان میں اس کو جواب دیا. یہ ہے خدا داد علم جو پیغمبر کو بغیر کسی اپنے جیسے انسان سے سیکھے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اور اللہ جو عطا فرماتا ہے پھر وہ بھولتا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسا، حبیب ہم پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں. اور امی کا معنی جو جاہلوں نے کیا ان پڑھ، امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہے، امی کا معنی ہے بے پڑھا، یعنی جو کسی سے بشر سے سیکھا نہیں ہے، اللہ نے پڑھا کے بھیجا. ایسا امی، امام فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، ایسا امی کس لیے منت کشے استاذ ہو، یعنی استاد کے ہاں رہ کر محنت مشقت کرنے کا محتاج کیسے ہو. ایسا امی کس لیے منت کشے استاذ ہو. کیا اقرا و ربک الاکرم اس کو کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کے کہا اقرا پڑھیے. اس پر بھی جو لوگ شان نبوت میں عیب ڈھونڈتے ہیں وہ بڑے کمینے لوگ. کلمہ پڑھ کے، یعنی ان جیسا تو بدبختی کوئی نہیں نا. کافروں میں کوئی ایسے کافروں کی مثال ہی نہیں ملے گی کہ جو کلمہ پڑھ کے کلمے والے محبوب پر تان کریں. ایک تو وہ جنہوں نے سرے سے کلمہ ہی نہیں پڑھا. وہ یہاں بھی کہتے ہیں جی وہ سرکار کہتے تھے ماں نہ بیکاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، حالانکہ گرامر کا مبتدی بچہ بھی جانتا ہے، فرسٹ ایئر کا جو طالب علم ہوتا ہے درس نامی کا، کہ قاری اس میں فاعل ہے جس کا معنی ہوتا ہے بالفعل پڑھنے والا. وہ زمانے سے خالی ہوتا ہے، ماضی حال مستقبل سے، جب تک اس میں زمانے کی قید نہ لگائی جائے. وہ کوئی ماضی کا صیغہ نہیں ہے یا حال یا مستقبل کا، وہ جنرل ہے. معنی بیکارین اے معنی بفاعل، یعنی میں عملاً پڑھنے والا نہیں ہوں تمہارے کہنے پر. ورنہ کوئی ایسا تھوڑے کہ انہوں نے کوئی لکھی ہوئی تختی دکھائی تھی اور حضور نے کہا کہ یہ تو میں جانتا نہیں ہوں. وہ تو کہہ رہے تھے اقرا پڑھیے، اسے کہا جائے گا جو جانتا ہو پڑھنا. کا معنی بیکارین، میں بالفعل پریکٹیکل پڑھنے والا نہیں ہوں. کب پڑھوں گا؟ دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ سینے سے بھی لگایا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. کہا ہاں اب اس کا نام لیا ہے نا جس کے نام سے میں نے ابتدا کرنی ہے. سرکار نے وہ پڑھا. یہ پہلی وحی ہے. اتر کر ہرا سے وہ سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. فیض سارا قرآن کا ہی ہے. ساری آسمانی کتاب انجیل تورات زبور کے علوم کا جامع، اولین و آخرین کے علوم کا جامع. تو یہ تو علم مصطفیٰ کی ایک تجلی ہے جو حضرت یوسف کو نصیب ہوئی. جیسے حسن مصطفیٰ کی ایک تجلی ان کو نصیب ہوئی. چلتے تھے تو دیواروں پہ ایسے روشنی پڑتی تھی جیسے سورج کی روشنی پڑتی. اور علم کی شان یہ تھی کہ 70 زبانوں میں اس نے کلام کیا
جو بندہ کچھ ہوش سنبھالا ہو تو کنان کے کنویں میں پھر جیل کی نظر رہا ہو تو ماننا پڑے گا کہ یہ خدا داد علم ہے، ہر زبان جان دے دے۔ اور وہ اتنا متاثر ہوا کہ پہلے دن ہی کہنے لگا انا کل یوم، ایک ہوتا ہے یوم، یوم کا معنی ہوتا ہے دن، لیل کا معنی ہوتا ہے رات، الیوم کا معنی ہے آج کا دن، آج کے دن سے ہی آپ ہمارے ہاں کیا ہے، مکین بھی ہیں امین بھی ہیں۔ مکین کہتے ہیں اقتدار والے کو، امین کہتے ہیں جو محافظ ہوتا ہے، یعنی جسے وزیر خزانہ کہہ لیں، ٹھیک ہے نا جی، پرسنل سیکٹری کہہ لیں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، حضرت یوسف نے کہا کہ مجھے ارض مصر کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے، وزیر مالیات بنا دیجیے، انی حفیظ علیم، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں حفاظت بھی جانتا ہوں، علم والا بھی۔ حضرت یوسف کے ارشاد سے پتہ چلا کہ وزیر مالیات کے لیے پہلی بات تو ہے کہ مالیات کے مسائل کا عالم ہونا ضروری ہے، پھر محافظ ہو، یہ نہ ہو کہ پیسیوں کہے گھی میں جی، اور دونوں ہاتھوں سے بھی دونوں پاؤں سے بھی لوٹے اور کتے کی طرح منہ سے بھی لوٹے، اور کھا کھا کے اس کے ساتھ نسلیں نہ پلیں، اور جب بھی پوچھا جائے خزانہ خالی ہے، کس کے لیے؟ عوام کے لیے، ان کے لیے بھرا ہوا ہے۔ کیا میں تھوڑی گفتگو کرتا ہوں کہ کون اقتدار کا اہل ہوتا ہے اور کون نہیں، شریعت کا ضابطہ کیا ہے، یہ آیتوں کا ترجمہ پورا کر کے میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، قرآن فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس طرح ارض مصر میں یوسف کو ٹھکانہ دے دیا، یعنی یہ آپ کے رہنے کا اب اور ذریعہ بنا۔ پہلے یہ تھا کہ عزیز مصر خرید کے لایا تھا، لیکن گھر میں حیثیت وہ خادم کی دی گئی، استغفر اللہ، اب آپ وزیر مالیات بنے۔ یتبوأ منہا حیث یشاء، ہم قرار بخشتے ہیں اس میں جس کو جیسے چاہے، جیسے وہ رہے اس طرح ہم نے قرار دے دیا ان کو۔ نصیب برحمتنا من نشاء، حصہ عطا فرماتے ہیں ہم اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہیں۔ ولا نضیع اجر المحسنین، بھلے لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے، دنیا میں بھی اجر نہیں ضائع ہوتا، دنیا میں بھی اچھائی کا بدلہ ملتا ہے۔ والاجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور البتہ اجر آخرت کا وہ بہت بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کرے۔ دنیا کا بھی اجر ہے آخرت کا، لیکن آخرت کا اجر بھلا ہے، بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے، ہمیشہ، اس کو فنا نہیں۔ یہاں پر مفسرین نے ایک بحث خاص طور پہ فرمائی، وہ یہ کہ یا تو پھر حضرت یوسف کی شریعت میں یہ عیب اور معیوب چیز تھی نہیں، خود اقتدار مانگنا، پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اور اگر شریعت محمدی کی طرح ان کے ہاں بھی ضابطہ یہی تھا کہ منہ سے اقتدار مانگنا اچھی چیز نہیں ہے اور اس کے ثمرات اچھے نہیں ہوتے، تو پھر حضرت یوسف کا یہ اقتدار مانگنا، اس کی تعویل اور اس کی حکمت کیا ہے؟ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ان کے ساتھ دو آدمی تھے، اور اس صحابی کے سامنے انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا، لیکن وہاں انہوں نے کچھ عہدہ مانگا، تو سرکار سخت جلال میں آئے، تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ بھائی مجھے تو نہیں اس طرح انہوں نے بات کی، اب اچانک اظہار کیا، تو سرکار نے فرمایا جو خود اس طرح مانگ کے عہدہ لیا جائے اس میں پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دستگیری نہیں ہوتی اس کام کرنے کی، اور اگر مل جائے پھر اللہ تعالیٰ صلاحیت بھی دے دیتے۔ ہاں ہماری شریعت میں یہ ہے کہ آدمی اہل ہو اور ملک و ملت کو حاجت بھی ہو اس عہدے پر اہل بندے کی، یعنی ذاتی اس کا صرف فائدے کا مسئلہ نہ ہو، معاشرے کا فائدہ ہو، اور وہ اپنے آپ کو پیش کرے، یہ بالکل جائز ہے، لیکن ایسے نہیں کہ اہلیت نہیں اور پھر پیش کرے، یا اس اہلیت کے اور بھی لوگ ہیں، صرف یہ نہیں کہ اگر یہ نہیں کرے گا تو نااہل آ جائیں گے، اہل اور بھی ہیں، پھر جو خام خواہ کودتا ہے
تو پھر اس سے وہ کام کی یعنی اللہ تعالیٰ ہمت نہیں دیتا۔ تو حضرت یوسف اگر ہماری شریعت کا بھی قانون ہوتا تو مفسرین فرماتے ہیں ایک تو اہل تھے اور نااہلوں نے اس بادشاہ کے نظام مملکت کو درم برم کیا ہوا تھا، اور جو 15 سالہ غیبی خبریں آپ دے چکے تھے اس کی روشنی میں جو تدبیریں درکار تھیں آپ ان پر محافظ بھی تھے، جیسے آپ نے خود کہا انی حفیظ علیم، کہ میں خوب حفاظت بھی جانتا ہوں، خوب علم والا بھی۔ علم تو بنیادی شرط ہے نا، کوئی بھی شعبہ ہے۔ تاجر تجارت کرنا چاہتا ہے تو پہلے تجارت کے حلال حرام کے مسائل تو جانے۔ بے کہتے کسے ہیں خرید و فروخت، بے صحیح کون سی ہوتی ہے، کہیں بے فاسد تو نہیں کر رہا، بے باطل تو نہیں کر رہا، سود میں تو نہیں مبتلا ہو رہا، میں جوئے میں مبتلا تو نہیں ہو رہا، وغیرہ وغیرہ۔ کسان ہے تو وہ زراعت کے مسائل جانتا ہو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو پارلیمنٹ کے یہ طریقے ہیں مغربی جمہوریت کے، اس میں ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ، انگوٹھے چھاپ بھی اتر پڑتے ہیں، اور یہ بالکل ان کا موقف درست نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پہ بھائی جی چونکہ میں اہلیت رکھتا ہوں ملک و ملت کی خیرخواہی کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ یہ اس لیے درست نہیں، یہ بدگمانی کی بات نہیں کہ وہ ایک اترتا نا، اسی جیسے 10 اترے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر وہ واقعی ملک و ملت کی بہتری چاہتا ہے تو پھر جس کو دیکھے اپنے سے بڑھ کر تو اسے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، لیکن نہیں ہٹتے۔ پھر جب برسر اقتدار آ جاتے ہیں تو پھر جو یہ ملک و ملت کی بہتریاں کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ عالم نے ایک دفعہ پارلیمنٹ کے ایک اجلاس میں یہ اعتراض کیا، تو اس وقت کی وزارت مذہبی امور کے جو سیکٹری تھے راجہ ظفر اللہ، انہوں نے آرٹیکل کی شق نمبر 62 پیش کی۔ وہ یہ تھی کہ بھائی خاطر خواہ علم رکھتا ہو امیدوار، حرام سے بچتا ہو اور مجتنب ہو کبیرہ گناہوں سے۔ اب اس خاطر خواہ علم والی جو بات ہے، پہلی بات ہے وہ خود ہی مبہم سی ہے۔ تو خاطر خواہ علم کس چیز کا رکھتا ہو اور کتنا رکھتا ہو؟ ماشاءاللہ ہمارے ملک میں سب سے اعلیٰ عہدہ صدر مملکت وہ ہوتا ہے، اگرچہ شو پیس کے طور پہ ہمارے ہاں حکومت چلتی ہے وزیر اعظم کی، لیکن ویسے بڑا عہدہ صدر مملکت ہے۔ وہاں تک کی شان یہ ہے، اب تک جتنے بنے یا جو ہیں، کلمہ طیبہ سیدھا پڑھنا نہیں آتا، خاطر خواہ علم ہے ان کے پاس، نماز درست نہیں پڑھنی آتی، پنجگانہ نماز پڑھانے کی اہلیت نہیں، حالانکہ یہ کام تو حاکم کے ذمہ ہوتا ہے، جماعت قائم کرنا، جمعے قائم کرنا، عیدین، اور پھر جو مملکت میں اور ہوتی ہیں، ظاہر ایک مسجد تو نہیں ہوتی کہ ہر جگہ اسی نہیں پڑھانا ہے، وہ اس کے محتاط وہاں مقرر ہوتے ہیں، ان کی جانچ بھی علم کی اور اس معیار کی اس نے کرنی ہوتی ہے، اور ان میں سے خود کو اس پوزیشن میں نہیں۔ پھر بڑے سے بڑا جرم بھی کر لے، مثلا توہین رسالت، اس سے بڑا جرم کیا ہے؟ اس میں صدر مملکت کو انہوں نے استثناء دیا ہوا ہے کہ اس کو کورٹ جو ہے، سب سے بڑی کورٹ سپریم کورٹ، اسے طلب نہیں کر سکتی، یہ جرم ہے۔ اور جن کے بارے میں بظاہر آرٹیکل میں ہے، قانون میں ہے کہ بھی طلب کر سکتے ہیں بشمول وزیر اعظم، ان کو کوئی اپنا ملکی مسئلہ ہو تو طلب کر لیں گے، ذاتیات کا مسئلہ آ جائے تو بالکل ان کو جناب وہ ہر طریقے سے پابند بھی کر لیں گے، کورٹ میں لے بھی آئیں گے، دفعات بھی لگ جائیں گے، سزائیں بھی۔ لیکن توہین رسالت کا مسئلہ تھا، جب پنجاب کے گورنر ہاتھی کی طرح دندنا رہا تھا اور 295C کے خلاف بک بک کر رہا تھا، تو بالآخر اس کے گارڈ نے اس کو مارنا پڑا، انہوں نے اس کو نہیں بلایا، جی گورنر کو ہم نہیں بلا سکتے، حالانکہ گورنر کا مرتبہ وزیر اعظم سے کم ہے، اور آرٹیکل کے مطابق وزیر اعظم کو بھی طلب کر سکتے ہیں، اور اپنے مسائل میں کیا بھی ہے۔ یہ گنجا کون تھا؟ وزیر اعظم ہی تھا نا جب اس کو طلب کیا۔ گیلانی کون تھا؟ وزیر اعظم ہی تھا جب اس کو طلب کیا۔ عمران خان کیا تھا؟ وزیر اعظم ہی تھا جب اس کو طلب کیا۔ لیکن اسلام پہ حملہ ہو، ختم نبوت پہ ہو، اور پھر اپنی اپنی باری میں مرزائیوں کو یہ سب بھائی کہہ چکے ہیں،
اپنی اپنی باری میں یہ سارے پاکستان میں ہندوؤں کی ہولی دیوالی منا چکے ہیں، بتوں پہ وہ جو مورتیاں ان پہ بھینٹ چڑھاتے ہوئے دودھ وغیرہ ڈال چکے ہیں۔ ان کے تو اصلاً اسلام میں ہی کلام ہے، یعنی آگے عہدے اور مقامات تو دور کی بات ہے نا، یہاں ان کے تو نفس اسلام میں مسلمان ہونے میں ہی شرعی طور پہ کلام ہے۔ تو علم اور حفاظت یعنی امانت، یہ دو بنیادی شرطیں جو قرآن عظیم فرقان حمید کی اس آیت سے مفسرین نے اخذ کی۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، اے بادشاہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اہل کوئی نہیں، مجھے وزیر مالیات کر دے ارض مصر پر، لیکن یوں نہیں، اٹکل پچو کی بات نہیں ہے، انی حفیظ علیم، معاملات کا علم بھی رکھتا ہوں، معاملات کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں۔ یوں حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ذمہ داری عطا فرمائی اور اس شان سے عطا فرمائی کہ بادشاہ نے ایک مرتبہ پھر آپ سے وہ خواب خود براہ راست بیان کیا جو پہلے قاصد کے ذریعے بیان کروایا تھا، پھر براہ راست آپ سے تعبیر سنی، پھر آپ کو اس منصب پر فیض کر کے بالکل آپ کے زیر دست ہو گیا، خود بھی آپ کی تعلیمات سے پھر وہ ایک قول پر اسلام بھی لے آیا، جبکہ عزیز مصر جو اس کا وزیر تھا، وزیر بے تدبیر، اس سمیت وہ سارے وزراء مشیروں سے بڑا تنگ تھا، وہ فوت ہو گیا، اور ایک قول کے مطابق اس کی بیوی زلیخا جو اس وقت حرام طریقے سے تعلق پیدا کرنا چاہتی تھی حضرت یوسف سے، وہ بادشاہ مصر کے کہنے پہ آپ کا اس سے نکاح ہوا، اور آپ کے اس سے افراہیم نامی ایک صاحبزادہ بھی ہوا، اور بعضوں نے ایک بچی کا بھی ذکر کیا ہے، اور یوں نظام مملکت سارا آپ کے ذمہ آیا۔ قحط کے دن جب پڑے تو آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، قصداً، سب کچھ ہونے کے باوجود کہ مجھے بھوکوں کی بھوک کا احساس ہو۔ یہاں لندن میں کوٹھیاں ہوتی ہیں جی، خزانہ خالی ہے، ان کی کوٹھیاں لندن میں، ان کے ساتھ ساتھ نسلوں تک خزانے بھرے ہوئے، اور بادشاہ کو بھی آپ نے کہہ رکھا تھا کہ وقت پہ کھانا نہیں دینا، جب بھوک سے ہلکان ہونے لگے تب دینا ہے، تاکہ اسے بھی احساس ہو۔ اس نے ایک دن بلکہ فریاد بھی کی، کیونکہ اس نے اپنے زیر تسلط دے دیا تھا اپنے آپ کو، تو اپیل کی کہ بھئی کھانا مجھے نہیں ٹائم پہ ملتا، تو آپ نے فرمایا احساس دلانے کے لیے دیر سے پہنچاتا ہوں۔ تو پھر یہ آپ کی سخاوت اور غلہ بانٹنے کا چرچا اور غریبوں کی دستگیری، اس کی اتنی دھوم پڑی کہ مصر تو مصر، اطراف مصر میں سے بھی لوگوں نے مصر کا رخ کیا۔ اطراف مصر سے مصر کے اس فرما روا حضرت پاک پیغمبر یوسف علیہ السلام کی خیرات لینے کے لیے ایک قافلہ کنعان سے آئے گا، اور وہ قافلہ برادران یوسف کا ہوگا، اس کا انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا۔ پروردگار عالم ہم سب کو حضرت یوسف علیہ السلام کی امانت و دیانت کا فیض پاکستان میں اپنے سر کی آنکھوں سے جیتے جی دیکھنا نصیب فرمائے، اور یہ باہر صورت تبھی ہو سکتا ہے کہ جب اسلامی انقلاب برپا ہو۔ مغربی پارلیمانی جمہوری طرز حکومت میں اس کا خواب دیکھنا یہ ایک دھوکہ ہے، سراب ہے، سراب کہتے ہیں اس کو۔ آپ یوں روڈ پہ جا رہے ہیں نا، دور سے وہ چمک پڑتی ہے، ایسا لگتا ہے پانی ہے، قریب جاتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، پھر لگتا ہے پانی ہے، پھر قریب جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، وہ دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے۔ اس طرح شراب ہے نا، ہم شکل سراب ہے، وہ بھی ایک دھوکہ ہے، اس پر 3 نقطے اضافی ہیں، شراب پہ نقطے نہیں ہیں، شراب پہ 3، وہ 3 ہلاکتیں ہیں، دنیا کی ہلاکت، قبر کی ہلاکت، حشر کی ہلاکت۔ اللہ تعالیٰ امن و امان نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔
اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا۔ پروردگار عالم ہم سب کو فہم قرآن کی دولت سے مالا مال فرما، ہمیں اپنے آپ کو قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ والہانہ وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی آل اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دلوانے والا بنا دے۔ پاک پروردگار اسرار قرآنی، رموز قرآنی سے ہمیں آشنا فرما، صاحب قرآن کی والہانہ عقیدت و محبت اور عشق نصیب فرما، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔